ذہین بادشاہ اور محنتی کسان کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایک ذہین بادشاہ رہتا تھا۔ اس کا نام راجہ اکبر تھا۔ راجہ اکبر بہت عقل مند اور سمجھدار تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کی بھلائی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ نہ صرف جنگوں میں بہادر تھا بلکہ علم و حکمت میں بھی ماہر تھا۔ اس کا دربار دانشوروں، علماء اور فنکاروں سے بھرا رہتا تھا۔ راجہ اکبر نے اپنی حکمرانی میں کئی اصلاحات کی۔ اس نے تعلیمی ادارے قائم کیے جہاں لوگوں کو مفت تعلیم ملتی تھی۔ اس نے انصاف کے نظام کو مضبوط کیا تاکہ ہر کسی کو برابری کا حق ملے۔ اس کے علاوہ اس نے زراعت اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے۔ ایک دن راجہ اکبر نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ جو بھی شخص کوئی نیا اور فائدہ مند منصوبہ پیش کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ اپنے منصوبے لے کر آئے لیکن راجہ اکبر کو کوئی بھی منصوبہ پسند نہ آیا۔ پھر ایک دن ایک غریب کسان دربار میں آیا۔ اس کا نام رامو تھا۔ رامو نے کہا، مہاراج میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ اگر ہم ایک بڑی نہر کھودیں اور دریا کا پانی ہماری زمینوں تک لے آئیں تو ہماری فصلیں بہت اچھی ہوں گی اور ہم کبھی بھوک سے نہیں مریں گے۔ راجہ اکبر نے رامو کا منصوبہ سنا اور اسے بہت پسند آیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ نہر کھودنے کا کام شروع کیا جائے۔ نہر کھودنے کا کام آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے بہت محنت اور وقت درکار تھا۔ راجہ اکبر نے اپنے بہترین انجینئر اور مزدوروں کو یہ کام سونپا۔ رامو نے بھی اس کام میں حصہ لیا اور اپنی محنت سے لوگوں کی مدد کی۔ کچھ ہی مہینوں میں نہر مکمل ہو گئی اور کسانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں۔ پانی کی فراہمی بہتر ہونے سے فصلیں زیادہ ہوئیں اور غلہ وافر مقدار میں پیدا ہونے لگا۔ کسان خوشحال ہو گئے اور ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ راجہ اکبر نے رامو کو انعام دیا اور اسے اپنے دربار میں ایک اہم عہدہ دیا۔ لوگ راجہ اکبر کی عقل مندی اور رامو کی محنت کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس کے بعد ملک میں خوشحالی آ گئی اور سب لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن ملک میں خشک سالی آ گئی۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پانی کے لیے پریشان ہونے لگے۔ راجہ اکبر نے دوبارہ اپنے دربار میں دانشوروں اور علماء کو جمع کیا۔ سب نے مختلف مشورے دیے لیکن کوئی بھی حل کارگر ثابت نہیں ہوا۔ پھر راجہ اکبر نے رامو کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا۔ رامو نے کہا، مہاراج اگر ہم ایک اور نہر کھودیں جو پہاڑوں سے بہنے والے چشموں کا پانی جمع کر سکے تو ہم اس خشک سالی سے نجات پا سکتے ہیں۔ راجہ اکبر نے فوراً رامو کی تجویز مان لی اور دوبارہ نہر کھودنے کا کام شروع کیا۔ یہ کام پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھا کیونکہ پہاڑوں میں کام کرنا آسان نہیں تھا، لیکن رامو اور اس کی ٹیم نے بہت محنت اور لگن سے کام کیا۔ مہینوں کی محنت کے بعد نہر مکمل ہو گئی اور پہاڑوں سے بہنے والا پانی لوگوں تک پہنچ گیا۔ خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا اور لوگوں کی زندگی دوبارہ خوشحال ہو گئی۔ راجہ اکبر نے ایک بڑی تقریب منعقد کی اور رامو کو خاص انعام دیا۔ اس نے کہا، رامو تمہاری عقل اور محنت نے ہمارے ملک کو بچا لیا ہے۔ تمہارے بغیر ہم یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ رامو نے عاجزی سے کہا، مہاراج یہ سب آپ کی رہنمائی اور دانش مندی کا نتیجہ ہے۔ آپ نے مجھے موقع دیا اور میری بات سنی۔ راجہ اکبر اور رامو کی دوستی اور تعاون کی یہ کہانی ملک بھر میں مشہور ہو گئی۔ لوگ ان دونوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ راجہ اکبر کی حکمرانی میں ملک ترقی کرتا رہا اور لوگوں کی زندگی بہتر ہوتی گئی۔ اس طرح راجہ اکبر نے اپنی ذہانت اور سمجھداری سے اپنے ملک کو خوشحال بنایا اور لوگوں کی دعائیں حاصل۔ اس کی حکمرانی کی مثالیں آنے والی نسلیں بھی دیتی ہیں۔